یہ جو ہے نا عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ تو ہمارے بھائی نے کہا بھائی اگر فروعی مسائل میں ہوتی تو عید کا مسئلہ تو عقائد میں نہیں ہے نا، عید کا مسئلہ تو ہدایہ قدوری سب کتابوں میں ہے۔ جھوٹوں کے سینگ نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹا ابو یحییٰ نور پوری وہابی عالم ہے، اس نے میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے کہ بریلوی مفتی مناظرے سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا، حالانکہ 7 اکتوبر رات 9 بجے مناظرہ ہونا تھا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ خود نہیں آیا، یہ خود فرار ہو گیا، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب مفتی علی نواز بھاگ گئے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ طے ہوا تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت قرآن حدیث سے سنی عالم دے گا، اور قرآن و حدیث سے اس کے بدعت ہونے پر وہابی عالم یہ دلائل دے گا۔ یہ بھاگ آیا نہیں۔ اب اس نے لڑکوں کو کیا سکھایا کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ ثبوت دیں گے۔ ہم نے کہا کہ قرآن و حدیث سے ثبوت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں آپ کو قرآن و حدیث سے آپ کو ثابت کر کے دیں گے۔ اب فرار ہونے کے لیے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثبوت دیں، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جناب ایک بھائی نے کہا کہ عید کا ذکر تو ہدایہ میں بھی ہے، عید کا ذکر تو قدوری میں ہے۔ یہ بھائی نے نہیں کہا، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے ان لڑکوں کو، ایجنٹوں کو آڈیوز بھیجی کہ جناب علی یہ جو عید میلاد النبی کہتے ہیں تو عید تو یہ فقہ کی کتابوں میں ہے، قدوری میں ہے، ہدایہ میں ہے، تو یہ کہتے ہیں عقائد کا مسئلہ ہے۔ اگر عقائد کا مسئلہ ہے تو یہ فقہ میں عید کا ذکر کہاں آ گیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے لے کر نکاح، طلاق اور سارے معاملات میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو وہاں عوام کو یہ بھی بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 عیدوں کا بیان کیا ہے یا 3 عیدوں کا بیان کیا ہے؟ کہ فقہ کی ہماری کتابوں میں، ہدایہ، قدوری اور ساری کتابوں میں کیا 2 عیدوں کا بیان ہے یا تیسری عید کا بھی بیان ہے؟ کتنا بڑا جاہل ہے۔ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے کہ بھائی نے کہا، خود اس نے لڑکوں کو آڈیوز بھیجیں۔ دوسری بات یہ کہ جس نے 4 جماعتیں پڑھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ توحید و رسالت میں تقلید نہیں ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل کا ذکر ہے، یہ قرآن و حدیث سے آپ کو ثابت ہو جانا چاہیے، اور سارے امام اس کو ثابت کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی اس کو ثابت کریں گے، امام مالک بھی اس کو ثابت کریں گے، تو اس میں تقلید کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا جاہل آدمی کہتا ہے عید جو ہے نا اس کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کریں۔ میں نے کہا یہ تو تقلید کا مسئلہ چھیڑ کے آپ مناظرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں آپ یہ ثبوت دیں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مخالف تھے، پھر ہم آپ کو بھی ثبوت دیں گے، بھاگ جاتے ہیں۔ وہی آپ ثبوت دو نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ میلاد تو سارے مسلمان مناتے ہیں۔ عید کا جو ذکر آ جاتا ہے ان کو یہاں مسئلہ بنتا ہے بھائی عید جو ہم کہتے ہیں عید مسرت، خوشی کے معنی میں کہتے ہیں، عید شرعی نہیں ہے کہ اس میں عید الفطر والے مسائل ہوں گے یا عید الاضحیٰ والے مسائل ہوں گے۔ قرآن مجید آپ نے پڑھ کے نہیں دیکھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا باری تعالیٰ دسترخوان اتار تاکہ ہماری عید بن جائے، لاولنا وآخرنا، پہلوں والوں کے لیے بعد والوں کے لیے بھی۔ تو یہ خوشی مسرت ہے، تو کیا وہ عید فطر ہو جائے گی ان کے لیے، عید الاضحیٰ ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو عید کا کہا ہے، تو جمعے کے دن کون سی عید ہوتی ہے؟ عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اور جمعے کو عید اس لیے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ عید کا دن ہے۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدا ہوں گے وہ عید کا دن نہیں ہوگا، عید مسرت ہم اس کو کہتے ہیں۔ جس نے 4 جماعتیں پڑھی ہوں گی اسے بھی پتہ ہوگا کہ یہ عید شرعی نہیں ہے بلکہ عید مسرت، خوشی کے معنی میں یہ ہے۔ یہ کہتے نہیں یہ فقہ کی کتابوں میں ہے تو آپ پھر تقلید کو لے آئیں گے۔ بھائی اتنے بڑے جھوٹے، اتنے بڑے جاہل آدمی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ اپنے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہے، ان پر فٹ آتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب ہمارے ساتھ اس نے مناظرہ کرنا تھا پھر تو کہہ رہا تھا ہم دیکھیں گے یہ مفتی مجتہد ہے تو مجتہد کی کس درجے میں ہے، یعنی اصل میں لانا چاہتا تقلید کو اور فرار ہونا چاہ رہا تھا۔ نواز صاحب مجتہد بن جائیں گے، ان سے پوچھیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، کیا سٹیٹس ہے ان کا، کیا یہ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں، کون سے مجتہد ہیں اور تقلید کی کس قسم سے یہ منسلک ہیں؟ تو جب ایک کمزور ایک مسلمان سے اس نے مناظرہ کیا، حالانکہ وہ مناظرہ نہیں تھا، شاہد رشید صاحب کہہ رہے تھے جناب یہ ہماری ڈیبیٹ ہے، ہم بحث ہے تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے، انہوں نے مناظرہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے جناب علی ٹائٹل لگا دیا کہ مناظرہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مناظرہ۔ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، اور اپنے اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے کہ جناب بریلوی عالم بھاگ گیا اور ایک پوری فیملی اہل حدیث ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مغو فرماتے ہیں وہ آدمی جھوٹا ہے جو کسی سنی سنائی بات پر اعتماد کر لے۔ اس نے
ایک جھوٹی عورت کو آگے پھیلایا. وہ جھوٹی عورت جو وہابن ہے، اسامہ جھوٹا وہابی، اس کی بیگم وہ خود کہہ رہی کہ میرا شوہر ہے، اور کہہ رہی کہ میں نے مفتی علی نواز صاحب سے کئی سوالات کی، مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. بھائی عابد اور میرے ہسبینڈ اسامہ کی بحث ہوئی تھی جشن عید میلاد النبی پر، اور ہم لوگوں نے یہ سوال رکھا تھا جشن عید میلاد النبی کو وہ ثابت کریں، اور مفتی علی نواز صاحب جو ہیں ان کو ہمارے سوالات کی سمجھ نہیں آئی، اور میں اہل سنت جماعت سے تھی، اور اس متعلق جب میں نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے کوئی جوابات نہیں دیے اس کے متعلق، اور وہ ہمیشہ بھاگتے رہے اس چیز سے اہل سنت جماعت کے. کتنی وہ جھوٹی وہابن ہے، ایک بھی اس نے سوال نہیں کیا آج تک. جس دن ہمارا یہ ٹاپک طے ہوا تھا رات کو 9 بجے، یہ خود نہیں آیا، تو اس وقت یہ جھوٹی وہابن موجود تھی، اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا. طے ہو گیا تھا جناب علی آئندہ یہ جو ابو جو ہے نور پوری آئیں گے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مناظرہ ہوگا. اس کے بعد آئے نہیں، بھاگ گئے. ایجنٹ بھی اس کے پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بھئی ہم تو آج بھی موجود ہیں. یہ جو فیملی کا ڈرامہ رچا رہے جھوٹا، وہ شوہر کیا ہے وہابی ہے، تو اس کی بیگم بھی کیا ہے وہابن ہے. ایسے ڈرامے جھوٹے. وہ خود وہابن کہتی ہے کہ میں نے مفتی علی نواز صاحب سے کئی سوالات کیے، میں نے سوالات کیے، میرے سے ایک بھی سوال نہیں کیا. وہاں موجود اس وقت موجود تھی، اس وقت بھی نہیں سوال کیا، اور نہ پہلے کیا نہ بعد میں کیا. صرف پروپیگنڈا، فیک، جھوٹ. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی تھی. آج بھی آ جائیں، ہم حاضر ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت ہم تمہیں قرآن و حدیث سے دیں گے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے دیں گے، پوری امت سے دیں گے. جناب یہ بھی آئیں تو صحیح، خود فرار ہو رہے ہیں، خود بھاگ رہے ہیں. تو یہ ہیں جھوٹے فراری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.